وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم. حضرات الأساتذة الفضلاء والسادة الكرماء والإخوة الأحبة والطلاب الأعزة، إنه يكرمنا ويشرفنا أن نحضر هذا المؤتمر العظيم. ذر پر سلمان پر کہ 4 صحابہ کو بچا لیا، بقیہ سارے صحابہ مرتد قرار دے دیے گئے. یہ یاد رکھیے کہ امت اسلامیہ میں گھسپیٹیے لوگ ہیں، یہ وہ مجرم لوگ ہیں جن کا ٹارگٹ یہ دین ہے. صحابہ ذریعہ، صحابہ کو اس لیے نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ قرآن پاک صحابہ نے ہم تک پہنچایا ہے، حدیثیں صحابہ کے ذریعے منتقل ہوئی ہیں، اسلام کا نفاذ صحابہ کے ذریعے ہوا ہے. ایران صحابی نے فتح کیا، مصر صحابی نے فتح کیا، عراق و شام صحابہ نے فتح کیا، ملک صحابہ کرام نے فتح کیے. مجوسیوں کو ہٹانے کا کام سعد بن ابی وقاص نے کیا، اور رومیوں کی بنیادوں کو اکھیڑنے کا کام خالد بن الولید اور ابو عبیدہ بن جراح نے کیا، اور مصر میں نظام اسلامی کا نفاذ عمرو بن العاص نے کیا، اور افریقہ میں عقبہ بن نافع نے جھنڈے گاڑے. عالم اسلام میں اسلام کو نافذ کرنے والے چونکہ صحابہ کرام ہیں، اس لیے جن کی حکومتیں ٹوٹی، جن کا نظام باطل بکھیرا گیا، جن کے ہاتھوں سے ظالمانہ اقتدار چھینا گیا، اور غلاموں کو، کمزور عورتوں کو اور بے سہارا انسانوں کو جن کے ظلم سے آزاد کیا گیا، وہ دیوانے ہو گئے اور مسلمانوں کے خلاف، قرآن کے خلاف، شریعت کے خلاف، حدیث کے خلاف ایک فتنہ برپا کیا. اور انہیں معلوم تھا کہ سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو دھوکہ دیا جائے اور یہ بتایا جائے کہ ہم تو نبی کی محبت میں دیوانے ہیں، ہم تو نواسہ رسول حسین سے اور نواسہ رسول حسن سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، ہم تو داماد رسول کے چاہنے والے ہیں. اور چونکہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی اور زیادتی کے مجرم ابو بکر عمر ہے، اس لیے ہم ان کا ساتھ دے رہے ہیں. یہ طریقہ اختیار کیا گیا دجالیت کا، چالاکی اور مکر و فریب کا، جس کا مقصد یہ تھا کہ پھر آگے چل کر ثابت کیا جائے کہ قرآن محرف ہے، اور یہ ثابت کر دیا جائے کہ حدیثیں وہ ہیں جو ہم نے کہی ہیں. بخاری کا کوئی اعتبار نہیں، مسلم کا کوئی اعتبار نہیں. اہل سنت جن حدیث کی کتابوں کا دعویٰ لیے بیٹھے ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. فقہ اسلامی وہ ہے جو ہم نے وضع کیا ہے، اور ہم نے عبادات کا جو طریقہ تیار کیا ہے وہ قابل اعتبار ہے. دین میں تحریف کا ایک خطرناک منصوبہ اختیار کیا گیا. ابو بکر صدیق کو تو وہ براہ راست نشانہ نہیں بنا سکے، لیکن جہاں جہاں ارتداد پھیلا، اس ارتداد کی آگ میں تیل ڈالنے کا کام ان یہودیوں اور پارسیوں نے خوب کیا. اور اس کے بعد جب عمر بیٹھے تو ظاہر ہے کہ وہ سکتے کے عالم میں آ گئے. عمر کی فاروقیت اپنے راستے آگے بڑھاتی گئی، ملک در ملک فتح ہوتے چلے گئے. ان کے سامنے کوئی راستہ اس کے علاوہ نہیں تھا کہ فجر کی نماز پڑھاتے ہوئے اپنے ایک ایجنٹ کے ذریعے سے ان پر ایسا کاری بار کیا جائے جس کے بعد وہ جانور نہ ہو سکے. نبی نے فرمایا تھا کہ عمر دروازہ ہے اسلام کا. پوچھا گیا تھا یہ دروازہ کھلے گا یا توڑ دیا جائے گا؟ فرمایا تھا کہ توڑ دیا جائے گا، تو توڑ دیا گیا. جس کے بعد فتنے ابلتے چلے گئے، اور حضرت عثمان کے خلاف فضا بنانے والے یہی مجرم تھے، جس میں بھولے والے عام مسلمان بھی مبتلا ہو گئے. اور پھر انہی کے گھر میں مسجد نبوی کے قریب مدینہ منورہ میں انہوں نے دیواریں پھاند کر گھر میں گھس کر اس مظلوم صحابی کو، داماد رسول کو شہید کیا. ایک داماد کے ساتھ تعلق کا اظہار کر کے جھوٹ بولنے والے، دوسرے داماد کو شہید کرانے والے اور اسلام کو توہمانا کرنے والے مجرم یہ چاہتے تھے کہ جو ذمہ دار ہیں اسلامی حکومت و اقتدار کے راستے سے ان کو ہٹا دیا جائے. اور پھر علی کو چین سے ایک دن بیٹھنے نہیں دیا. اور علی کے بعد جو کردار انہوں نے حضرت حسین کے ساتھ ادا کیا ہے وہ ہمارے سامنے ہے. ظاہر ہے کہ جو قبیلوں کے لوگ اور وقت کی حکومتوں کے لوگ مجرم ہیں سو ہیں، لیکن ساتھ ساتھ جو مکر و فریب کے مجرم ہیں، جو خطوط لکھ کر بلانے کے مجرم ہیں، جنہوں نے میدان میں پہنچا کر ان کو پے دست و پا چھوڑا، جو اس بد کرداری اور کمینہ پن کے مجرم ہیں. اصل مجرم وہ ہے، اور
ان کی خانہ تلاشی ضروری ہے۔ یاد رکھیے کہ یہی وہ کردار تھا جس کردار نے حکومت اسلامی کی چولہے بیٹھنے نہیں دی، اور حکومت اسلامی جب اپنے عروج پر تھی اور اسپین سے چائنا تک اس کے پھریرے لہرا رہے تھے، تو چنگیز خان کی فوج کے ساتھ اور مغل اور تاتاریوں کے ساتھ مل کر حضرت مستعصم باللہ کی حکومت، جو آخری خلیفہ عباسی تھے اور نیک و صالح، جنہوں نے ہندوستان میں کبھی اسلامی حکومت کی چولیں بیٹھنے دی، انہوں نے ہی اس ملک سے مغل امپائر ختم کی، انہوں نے ہی عالمگیر سے انتقام لیا، یہی ہے جو دشمنوں کے ساتھ ہر دور میں کھڑے رہے، اور آج پورا عالم اسلامی رس رہا ہے۔ میں آپ سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خاص طور پر سب سے مبارک سرزمین شام، جس کے بارے میں متعدد حدیثیں صحیح طور پر ثابت ہیں، جس کی برکت کا تذکرہ خود اللہ نے فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ اس مبارک سرزمین میں آج جو قتل عام ہو رہا ہے، دنیا نے شاید ایسا قتل عام کسی اپنی حکومت کے ذریعے عوام کا نہیں دیکھا ہوگا۔ دنیا میں یہ پہلا دور ہے جس میں عوام کا قتل حکومت کر رہی ہے، اور شہر شہر کر رہی ہے، گاؤں گاؤں کر رہی ہے۔ اس قتل کے کروانے والے سب سے بڑے مجرم وہ ہیں جو دشمنان صحابہ ہیں۔ اس کا مجرم ایران ہے، اس کا مجرم حزب اللہ اور نصر اللہ کی پارٹی ہے، اس کے مجرم نصیری ہیں، اور اس وقت شیعہ دنیا اہل سنت کے قتل عام پر تلی ہوئی ہے، اور کوئی دن ایسا نہیں گزر رہا ہے کہ سرزمین شام پر خون کی ندیاں نہ بہہ رہی ہوں، اور تڑپتے ہوئے بچے اور عورتیں اور بوڑھے ملبے کے نیچے چیخیں نہ لگا رہے ہوں۔ یہ ہے وہ صورتحال، جس صورتحال کے درمیان یہ کانفرنس منعقد ہو رہی ہے، تو سہج اور ہولے ہولے مقالوں سے کام نہیں چلے گا۔ آپ کو تیار ہونا پڑے گا اس معرکے کے لیے۔ یہ معرکہ کارزار ہے۔ اگر نبی خرچ کرنے والوں سے کہتے تھے وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، آدھا کھجور بھی دے سکو تو دو، اور اسی طرح جہاد میں من جہز غازیا فقد غزا، جو کسی مجاہد کی مدد کرے، اس کے لیے سامان فراہم کرے، وہ مجاہد شمار ہوگا، جنگ میں شریک شمار ہوگا۔ تو اہل شام کی مدد کیجئے، اہل عراق کی مدد کیجئے، اہل مصر کی مدد کیجئے، اہل یمن کی مدد کیجئے۔ دنیا میں جو طاقتیں اس وقت صہیونیوں کے ساتھ، صلیبیوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کا قتل عام کرنے پر تلی ہوئی ہیں، اور جنہوں نے الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا کو استعمال کر کے اسلام کی تصویر کو بگاڑنے کی مہم چھیڑ رکھی ہے، اور پوری دنیا کے میڈیا پر وہ حملہ آور ہے، ان سے مقابلے کے لیے تیار ہو جائیے۔ مقابلہ اپنے موبائل سے شروع کیجئے، موبائل کے میسیجز کے ذریعے سے بات پہنچائیے، اور پھر آپ اگر ٹی وی اسٹیشن تک پہنچ سکیں، آپ کسی چینل کے ذریعے بات کر سکیں تو بات کہیے، ریڈیو اسٹیشن کے ذریعے کہہ سکیں تو اس سے کہیے، جو بھی راستہ ہو حقائق کو بیان کیجئے، صحابہ کرام کا دفاع کیجئے، بلکہ اسلام کا، قرآن کا، شریعت کا دفاع کیجئے۔ یہ آج کی ضرورت ہے، یہ اس وقت کا کام ہے، اور یہ کام آپ کو یہاں اس اسٹیج کے ذریعے بھی دیا جا رہا ہے، اور پوری دنیا میں اس وقت ایک تہلکہ مچا ہوا ہے، اس میں جیسی شمولیت اختیار کر سکیں اختیار فرمائیے۔ یہی اس کانفرنس کا سب سے بڑا پیغام ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ کے دل میں درد ہوگا اور آپ کے دماغ پر چوٹ لگے گی، اور مسئلہ صحابہ کرام کا صرف فضائل اور ان کی چند قربانیوں کے تذکرے پہ ختم نہیں ہو جائے گا، بلکہ جیسے انہوں نے روم و ایران کو شکست دی، آج کی بڑی طاقتوں کو شکست دینے کا کام آپ کریں گے انشاءاللہ، اور اللہ کی نصرت، اللہ کی تائید آپ کے ساتھ رہے، اللہ آپ کی مدد کرے، فتح آپ کی ہوگی انشاءاللہ، غلبہ آپ کا ہوگا۔ حق یہی ہے، اسی کی پیشین گوئی فرمائی گئی ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ یہ طاقتیں شکست کھائیں گی، پہلے بھی انہوں نے شکست کھائی، ابھی بھی یہ شکست کھائیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کا مددگار، ولی اور نصیر ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔